یہ کافی دنوں سے ان دونوں کا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں کوئی معاملات ہیں. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ایک کا پیسہ گیا، ایک کی عزت گئی. ایک نے پیسے کھلائے، دوسرے نے اپنی عزت دی ہے. یہ سیم اسی طرح ہے جیسے انسان کسی 2 نمبر عورت کے پاس جاتا ہے نا، تو اسے وہ کہتا ہے، وہ تو بتاتی ہے کہ آپ اگر 1000 روپے دو گے تو وہ مثال کے طور پہ وہ 1 گھنٹہ دے گی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دوسری بار جب اس کے پاس جاؤ گے تو 1000 روپے دو گے، وہ 1 گھنٹہ دے گی. اب انہی ملاقاتوں میں اگر آپ کو اس کے ساتھ عشق ہو جائے، یا آپ یہ بولو کہ جی میں تو آپ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ بھی حیران ہوگی اس بات پہ کہ یہ کیا بات ہوئی. ہمارے معاملہ، ہمارے بیچ جو طے ہوا تھا وہ تو یہ ہے. تو یہی تو ہمارے دین کی خوبصورت بات ہے. سورۃ بقرہ کی آیت ہے کہ جب بھی تمہارے بیچ، دو پارٹیوں کے بیچ جب بھی کوئی بات چیت ہو، اللہ نے فرمایا کہ وہ تم لکھ لیا کرو، اور اس کے اوپر ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ لے لیا کرو. 2 عورتیں گواہ اس لیے لینی ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروائے کہ اس طرح بات تھی. تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے. ایک نے پیسہ دیا ہے، دوسرے نے اپنی عزت دی ہے، یعنی کہ ایک کا پیسہ گیا، دوسرے کی عزت گئی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکا یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے میرا پیسہ، اس نے مجھ سے پیسہ کھایا ہے، اور لڑکی بدلے میں یہ بات کر رہی ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا، یہ مجھے جو ہے وہ اغوا کرنا چاہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں مطلب یہ بات کر کے مظلوم بننا چاہ رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اصل میں ایسا ہے نہیں، یہ اتنی بڑی کوئی بات ہے نہیں. کیونکہ آپ کسی بھی، اگر اس بندے نے اس عورت کے ساتھ ایک رات بھی گزاری ہے نا، تو وہ 1 روپیہ بھی لینے کا حقدار نہیں ہے. کیونکہ آپ کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی عورت کی نا عزت کو پیسوں میں نہیں تول سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی میں نے تو اسے 10 لاکھ کھلایا ہے اور وہ تو بد کردار عورت تھی، وہ تو ٹھیک عورت نہیں ہے. یہ بات نہیں ہوتی. آپ نے اس کے ساتھ ایک رات بھی گزاری تو آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا. اور میرے خیال میں نکاح پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اسے حق مہر دیتے ہو اپنی بیوی کو، جو بھی آپ نے حق مہر جتنا بھی دیا ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ ایک رات بھی گزاری اور کسی وجہ سے نیکسٹ ڈے آپ کی طلاق ہو جاتی ہے، آپ کی نہیں بنتی، تو مرد اس میں سے 1 روپیہ بھی لینے کا حقدار نہیں ہے. اگر اس نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا نا عورت کو، تو پھر عورت سارے کا سارا حق مہر اور وہ گفٹ ہیں وہ اپنے شوہر کو واپس کرے گی. اس میں سے 1 روپیہ بھی لینے کی حقدار وہ نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا قصور ہوتا ہے نا، آپ انہی پر رہا کرو، ان کے والدین کو بیچ میں نہ لایا کرو. بلا وجہ آپ والدین کو بیچ میں لے آتے ہو. اب میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں جو یہ کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لڑکی کے ماں باپ اندھے تھے، انہیں نہیں نظر آیا لڑکی کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ اتنے مہنگے گفٹ کہاں سے آ رہے ہیں. تو میں پھر انہی لوگوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا لڑکے کے ماں باپ اندھے تھے؟ انہیں نہیں پتا تھی بھئی ہمارے بیٹے کی کمائی کہاں جا رہی ہے؟ وہ ڈیلی پوسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ اپنی ویڈیو، یہ لڑکی کون ہے، مطلب اس کے ساتھ تم ڈیلی گھومتے ہو، ویڈیو بناتے ہو، اس پہ پیسہ خرچ کر رہے ہو. تو انہیں نہیں پتا تھا. وہ پوچھ لیتے اپنے بیٹے سے کہ بھئی تمہاری کمائی کہاں جا رہی ہے، یا اس کے بھائی پوچھ لیتے. تو میرے خیال میں ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے انسان کو. جن کا قصور ہے انہی لوگوں پر رہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے نہیں جتنی بڑی ہم نے بنا دی. اور یہ سمپل سی بات ہے، اگر قصوروار ہیں تو دونوں ہیں، اگر قصوروار نہیں ہے تو پھر دونوں نہیں ہیں. تو ایک نے پیسہ کھلایا ہے، دوسرے نے اپنی عزت دی ہے. تو سمپل سی بات ہے، اس میں زیادہ بحث کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے.